اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا پارٹ 2 اور آخری پارٹ جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس نے یعنی اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے اور آپ کو علم والے بچے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 34 اور 31 ہے، 31 سے 34 تک ہے۔ نیز ارشاد ہوا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 اور 32 میں، جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّعْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگیں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 74 ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط علیہ السلام کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے اور اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ہود کی ہی آیت 75-76 ہے، بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ آ چکا ہے، اب انہیں سزا مل کے رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر، سدی، قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اگر بستی میں 300 مومن ہیں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 200 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 14 مومن ہوں؟ وہ بولے نہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو؟ فرشتوں نے کہا تب بھی ہم بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطن، اس میں لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا نحن عالم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا رب، کیا تو انہیں تباہ کرے گا جبکہ ان میں 50 نیک آدمی موجود ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا، حتیٰ کہ آپ نے 10 افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 10 بھی نیک آدمی ہوئے تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 77 ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ یعنی جو اس بستی کے لوگ تھے وہ انتہائی بدکردار ہیں۔ آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے بھی اس کام کی انجام دہی میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھیں
اور شہر کے لوگوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی، آپ کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام ان سے اشارہ کرنے میں ایسی باتیں کہنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائے اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے ان سے کہا قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ پھر تھوڑا سا چلے، پھر یہی بات فرمائی۔ اسی طرح آپ نے 4 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرے جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ سورہ ہود کی آیت نمبر 78 ہے، یعنی وہ لوگ پہلے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو باز رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط نے کہا اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو جو شرعی طور پر آپ کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ امت میں نبی کا مقام والد کا سا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں مذکور ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہیں کا یہی مطلب ہے جس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے، اور اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ بہرحال فرشتے صرف 2 تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ فرشتے صرف 2 تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں کھانا کھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فلا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ نے لوگوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے منع فرمایا۔ اس بیان میں قوم کے بارے میں آپ کی یہی گواہی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس میں شرافت اور نیکی کی رمق پائی جاتی ہو، بلکہ وہ سب کے سب احمق، بدکار اور کافر تھے۔ فرشتے آپ سے کچھ پوچھنے سے قبل یہی کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ وہ بدکرداری کے جذبات سے اس قدر مغلوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنفی جذبات کی تقریر کے جائز طریقے کی توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے صاف کہہ دیا تھا اے لوط آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہیں یہ بات کہتے ہوئے نہ معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی، نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا، اسی لیے آپ نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ آپ نے تمنا کی کہ کاش آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوتی، یا آپ کے خاندان اور قبیلے کے افراد وہاں موجود ہوتے جو ان کے خلاف آپ کی مدد کرتے تاکہ وہ انہیں اس بدتمیزی کی مناسب سزا دے سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے وہ ایک مضبوط سہاری کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنا عرصہ قید میں رہتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والوں کی بات مان لیتا، اس کے کہنے پر جیل سے باہر آ جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نازل ہو، وہ ایک مضبوط سہاری کی پناہ لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ قوم کے کھاتے پیتے گھرانے میں اسے بھیجا ہے۔ بدکردار قوم جو تھی لوط علیہ السلام کی، اس نے لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا مگر وہ بد فطرت اندھے ہو چکے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ان سے شادی کر لو۔ یعنی لوط علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کریں اور برائی کے جس طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ترک کر دیں، لیکن انہوں نے آپ کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔
انہوں نے اپنا حیا سوز مطالبے کو دہرایا اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت سے کھیلنے پر مصر رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے اور صبح کو ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کی مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، حتیٰ کہ بعض علماء کے قول کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی، نہ ان کی جگہ باقی رہی جو چہرے کی ہڈی میں گھرے کی صورت میں ہوتی ہے، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو ہم تم سے نپٹیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی پر ان پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ کی نافرمان بیوی بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لینے نہ چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹھا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ اِلَّا امْرَأَتَکَ، تیری اس بیوی کے سوا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے چلیے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیجیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ضرور مڑ کر دیکھے گی تو اس پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو دوسرے کافروں پر آیا۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور بستی ان اہل مکہ کے ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں 4 لاکھ یا 40 لاکھ افراد تھے۔ ان میں موجود جانور سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنیں، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ سجیل کا مطلب ہے سخت مضبوط، اور مندود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اور قوم پر مسلسل برس رہے تھے۔ مسومتاً یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا تھا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ شہر میں رہیں، اس لیے وہ بھی وہی عذاب کی لپیٹ میں آ گئیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس قوم سے ملا دیا۔
وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھیں. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ. خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکاری میں ملوث تھیں. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس آفت میں مبتلا نہیں فرماتا کہ اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے. حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ علماء کرام رحیم اللہ بیان کرتے ہیں کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی. جو شخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے. واقعہ افک میں جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر و تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائے، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی اے اللہ یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیری نبی کی بیوی سے یہ حرکت زرزد ہو. یہاں یہ فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان بدکاروں جیسی حرکت کرے گا یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے. اسی وجہ سے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والے کو سنسار کرنا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ. امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے ائمہ کرام رحمہ اللہ علیہم نے صراحت سے اس رائے کا اظہار کیا. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اسے بھی قتل کر دو. اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے. بے شک اس میں نشانی ہے، سورہ شعراء کی آیت 8 اور 9 ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اور میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اس مشکل سے نجات دلائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاہٹ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں. بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. یعنی جو شخص ان کے واقعے پر غور کرے گا اور فہم و فراست استعمال کرے گا، اس کے لیے اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فرما دی کہ جو کبھی آباد بستیاں تھیں اب ویران کھنڈر بن چکی ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھیں جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں. جیسے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. اور مزید فرمایا تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دی ہیں. یعنی ہم نے انہیں اس شخص کے لیے باعث عبرت اور نصیحت بنا دیا ہے جو آخرت کے عذاب سے خوف زدہ ہے، رب کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ اس کی مشابہت حضرت لوط علیہ السلام کی بدکردار قوم سے نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اگرچہ کلی طور پر ان سے مشابہت نہ ہو، جزوی طور پر ہی ہو. اپنے رب سے ڈرنے والے سمجھدار عقلمند آدمی ایک کام ربانی کی تعمیل کرتا ہے اور پیغمبر کی ہدایت قبول کرتا ہے، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی منکوحہ بیویوں کے پاس جاتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے. اسے چاہیے کہ شیطان کی پیروی سے بچ کر رہے تاکہ اللہ کی وعید کی ضد میں نہ آ جائے اور اس پر اللہ کا یہ فرمان صادق نہ آ جائے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ تباہ شدہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی
دور نہیں۔ چنانچہ ہم نے اس قصے سے یہی سبق حاصل کیا کہ جو ممنوع معاملات ہیں، جو حرام معاملات ہیں، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، چاہے انسان کی نفسانی خواہشات کوئی بھی ہو، ان کو دبا کے حلال کا آپٹ کرنا چاہیے، حلال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور حرام سے ہر حال میں بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ ہم بھی عذاب کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم و دائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔